عزیز طلباء، آج ہم بی اے پاکستان اسٹڈیز کی لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور نظریہ پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے کیسے تشریح کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو جب انسانوں کا کوئی گروہ جو ہے کسی ایک فکر کے ساتھ اور کسی مشترکہ اصول کے لیے کوئی مقاصد کا تعین کرتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور پھر اس نظریہ اور فکر کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کو آئیڈیالوجی یا نظریہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے۔ اب دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ اس بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں یا آباد تھیں، جن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان تھے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہو، اپنی ایک الگ زبان رکھتا ہو، اپنا ایک الگ مذہب رکھتا ہو، اپنی الگ تاریخ اور ثقافت رکھتا ہو اور اپنی ایک الگ منڈی رکھتا ہو، تو اس کو ہم قوم اور قومیت کہیں گے۔ تو اس حوالے سے بر صغیر میں جو مسلمان تھے اور خاص کر شمالی ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ اس تاریخ پر پورا اترتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ جو دوسری کمیونٹی تھی اس سے بالکل ہماری تاریخ، روایات، زبان، مذہب، کلچر، رسم و رواج، تمام چیزیں جو ہندوستان کے ہندو لوگ تھے ان سے مسلمانوں کی الگ تھیں، تو اس لیے یہ دو قوموں کا الگ الگ ایک مسئلہ ہندوستان میں 1857 کے بعد سے رہا۔ تو اس لیے ایک تو نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، یعنی کہ ہندوستان میں کوئی ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ تو اس لیے جب سر سید احمد خان نے 1867 میں ہندوستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر عام پر وہ لے کے آئے، اس وقت ابھی مسلم لیگ بھی نہیں بنی تھی، تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اپنی جگہ پر ہے، علامہ اقبال کی جدوجہد اپنی جگہ پر ہے، لیکن دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کا ریئل جو فاؤنڈر ہے یا بانی ہے وہ اگر ہم سر سید احمد خان کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے جب کانگریس بنی تو کانگریس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کیا، پھر جب مسلمانوں اور ہندوؤں میں بنارس میں زبان کے مسئلے پر فسادات شروع ہوئے تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اردو ہندی تنازعہ۔ اس لیے جب مسلمانوں کے لیے نوکریوں کا مسئلہ آیا تو اس پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ پھر جب تعلیم کا مسئلہ آیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے سر سید احمد خان وہ ایک رہنما تھے جنہوں نے بر صغیر یا ہندوستان کے مسلمانوں کے جملہ مسائل کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو یہی جدوجہد پھر علی گڑھ میں پہنچی، پھر علی گڑھ جو کالج یا علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ جو علی گڑھ کے زعماء تھے جن میں وقار الملک، موصل الملک اور یہ تمام لوگ تھے، انہوں نے سیاسی جماعت بننے سے پہلے، مسلم لیگ بننے سے پہلے بر صغیر کے جملہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اور سب سے جو پہلا کام انہوں نے کیا کہ 1905 میں شملہ وفد کی صورت میں 25 مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد بنا کر
وہ وائسرائے ہند سے ملے اور جس میں مسلمانوں کے جملہ جو مسائل تھے اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور وائسرائے کے سامنے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں سب سے جو بڑی بات تھی جو انگریز حکومت مان گئی وہ یہ تھی کہ آئندہ ہندوستان میں جب بھی انتخابات ہوں وہ جداگانہ بنیادوں پر ہوں۔ جداگانہ بنیادوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان امیدواروں کو ووٹ دیں اور ہندو جو ہیں وہ ووٹر وہ ہندو امیدواروں کو ووٹ دیں، اور سکھ یا دیگر کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے حوالے سے اپنے اپنے مذہب کے جو امیدواران ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔ جب اس کو انگریز حکومت نے اور وائسرائے ہند نے مان لیا تو اس وقت یہ دو قومی نظریے کی پہلی فتح تھی، اور یہ پہلی علامت تھی کہ انگریز حکومت نے بھی اس بات کو مان لیا کہ ہندوستان میں کوئی ایک کمیونٹی یا ایک قوم نہیں ہے، یہ ایک ملٹی نیشنل ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیاد تھی نظریہ پاکستان کی کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دو قومیں آباد ہیں جن کے مسائل الگ ہیں، جن کے مذہب الگ ہیں، جن کے دیگر مسائل جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس کے بعد سر سید احمد خان کے بعد اور علی گڑھ کے زوماج جو تھے اس کے بعد پھر علی گڑھ کے ہی یہ جو مشاہیر تھے جن میں نواب سلیم اللہ ملک، وقار الملک، محسن الملک، محمد علی جوہر، سید حسن بل گرامی، جب شملہ وفد کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس کی طرح جب تک ہم بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بناتے اس وقت تک بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے 1906 میں پھر ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ بنی اور پھر دو قومی نظریہ کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے مسلم لیگ کی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور 1857 کے بعد سے لے کر 1906 تک اور پھر 1906 سے لے کر 1947 تک یہ جتنی بھی جدوجہد ہوئی اس کی بنیاد جو ہے یہی آئیڈیالوجی تھی، یہی نظریہ تھا جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں۔ اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سربراہی میں جب بر صغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا یا اس کو محسوس کیا کہ ہمارے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم الگ وطن حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے الگ وطن حاصل کرنے کی جدوجہد ہی بنیادی طور پر دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ بات کریں گے اپنا اگلے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ جو ہے اس کو علامہ اقبال نے کیسے دیکھا، علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفے کے حوالے سے اس کی کیا تعریف بنتی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو مسلم لیگ کی جدوجہد ہے یا جناح صاحب نے جو الگ وطن کے لیے جدوجہد کی وہ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور واضح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کے لیے جو جدوجہد کی اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مسلم لیگ تھا۔ گو قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں مسلم لیگ میں نہیں تھے جب یہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی، اور اس کے پہلے جو تھے صدر وہ سر آغا خان تھے جو بڑی ایک معروف مذہبی اور مطلب روحانی شخصیت تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو مسلم لیگ کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی، اور 1913 کے بعد سے لے کر پھر 1947 تک یہ جو ساری جدوجہد ہوئی ہے اس کے اندر سارا نکھار آیا ہے کہ نظریہ پاکستان اصل میں جناح صاحب کے قریب کیا ہے اور حضرت علامہ محمد اقبال کے قریب کیا ہے۔
تو اس لیے ہم کل کے لیکچر میں یہ بات کریں گے کہ جناح صاحب اور علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کو کیسے سمجھایا. شکریہ.